مجھے بڑی ساری امیدیں ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بحال رہے اور ہمیں انصاف ملتا رہے. یہ عام آدمی کی اپروچ ہے. یہ آج کوئی حکومتوں کی یا اقتدار کی نہیں ہے لڑائی. یہ لڑائی بن گئی ہے ان لوگوں سے انصاف کی. وائی ناٹ کہ صرف میاں نواز شریف کی اسی پلی کے اوپر آپ علیحدہ فیصلہ کریں اور جو عمران خان ہے اس کی ضد میں آ کر آپ اس کی پسند کا فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انصاف کا معیار دوہرا ہے. نہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھے جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں تو آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ بدنیتی پر ہوا ہے. کس طرح ایک آدمی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے. ہم نے ایک نہیں بہت ساری ایفرٹس کی تھیں پنجاب کے اندر, جس کے اندر کورٹ میں بھی ہم لوگ گئے. ہم کوشش کرتے رہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کو کسی طرح بھی ہم جو ہے وہ بچا لیں کسی طرح بھی. میں اس کا حصہ رہی ہوں اس تمام پروسیس کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے, اور میں نہیں, پوری پی ٹی آئی جو پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھی وہ بھی اسی کوشش میں تھے. وہ بار بار اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر میاں نواز عمران خان کو کہتے رہے کہ آپ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں, ملک خطرے میں چلا جائے گا, پروسیس الیکشن کا مکمل نہیں ہوگا, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس طرح انہوں نے کہا نہیں جی, اگر میں یہ اسمبلیاں توڑ دوں گا, میں ان کو پریشر میں لاؤں گا, اور اس کے بعد جناب ہم جب ان کو پریشر ڈالیں گے 90 days میں آپ کو الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے, تو پھر ظاہری سی بات ہے نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کریں گے. یہ جو ظاہری سی بات ہے یہ آج تک ظاہر نہیں ہو سکتا. رحیلہ جی, نیشنل اسمبلی کی جو ڈیزولوشن ہے وہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے وہ رکھ کے کرنی کیا ہے؟ اس سے آپ لوگوں کو, آپ کی سیاسی جماعت کو نقصان ہے, فائدہ تو نہیں ہے؟ کم از کم میرے خیال میں تو یہ ہے. پتہ نہیں وکاس بھی میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں پتہ تسی نقصان کنوں آکھدے ہو. مطلب آپ دیکھیں نا, اب جو سارے مشکل فیصلے ہوئے IMF کے لیے ہوئے, جو بھی ہوئے, مہنگائی ہوئی. اب دیکھیں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاست کو سائڈ پہ رکھیں گے, ملک مشکل حالات میں ہے. وہ آپ کے ووٹر نے آپ کی سیاست کو سائڈ پہ رکھ دیا. نہیں کوئی نہیں, میں ایک معمولی سی ورکر ہوں, PMLN کی الیکشنز لڑے بھی ہیں. نہیں, یو آر اے سیزن پولیٹیشین, وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کے حلقے میں کیا سین ہے, ذرا بتائیں نا, کھل کے بتائیں ذرا. آپ جاتی ہیں, کیمپین کرتی ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں؟ میں کاش میں آپ کو یہاں اپنی وہ تصاویر دکھا سکتی جو ابھی 2 دن پہلے ہم نے بہت بڑی ایک گیٹ ٹوگیدر کی میٹنگ ہوئی الیکشنز کے اوپر. اچھا. تو ہر بندہ شعور رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ حالات کس نے پیدا کیے ہوئے. آپ 1.5-2 لاکھ یا 3 لاکھ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے اوپر آپ پاکستان کی سیاست نہیں کر سکتے. آپ ٹویٹر پر بیٹھ کر فیک قسم کے اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. ہمارے الحمدللہ ہمارا ووٹر بہت انٹیکٹ ہے. نہیں, آپ سارا یہ سوری میں وہ کٹن کر رہا ہوں, اب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. خان صاحب کے لوگ تو کر رہے ہیں کتنے دیر, ان کا بڑا اچھا فرق ہے. سیاست سوشل میڈیا پر ہی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ 61% آف دا پاکستان جو ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کا کوئی سروے نہیں کہہ رہا. کیمپین تو ان کی 2018 میں بھی تھی. ایک منٹ, گیلپ رپورٹ 1700 لوگوں کے اوپر ہوا ہے. نہیں لیکن وہ obviously کوئی سروے بھی ہوتا ہے, سیمپل سائز اسی طرح بھی ہوتا ہے. سائز دیکھیں آج تک یہ جتنے بھی سرویز آتے ہیں ان کے تھوڑے سیمپل سائز ہی ہوتے ہیں. 2000 بڑا سیمپل سائز ہے ویسے. نہیں 1700. 1700 بھی زیادہ ہے. تو وہ کبھی آپ کے میرے پاس اپروچ کے لیے تو نہیں آئے کہ ذرا رائے تو پوچھیے, دیکھتے تو صحیح ہیں کیا بات کر رہے ہیں, کس سے پسند کر رہے ہیں. ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس جاتے ہیں کہ ہلکے میں کیا لوگوں کو پتہ ہے, سستا آٹا ان کو مل رہا ہے, پیٹرول کے لیے کون ان کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے, پاکستان کو بچانے کے لیے کون ایفرٹ کر رہا ہے. عمران خان کی بدنیتی اس وقت سب کے سامنے, جو اس نے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا وہ سب راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو لوگوں میں اویئرنیس ہے. آپ کا ٹویٹر کے فیک اکاؤنٹس, وہ اویئرنیس اس کے اوپر اثر انداز 2018 میں بھی ان کے پاس یہ موجود تھا. تو وہ جیت گئے نا 2018 میں, حکومت میں آ گئے. نو وہ راز بھی کھل گیا, پردے اٹھ گئے سب کے. وہ جو سب پسے پردہ کردار تھے وہ تو اب سب کے سامنے. رحیلہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ so she is confident نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے اندر ان سے 2/3 اکثریت چھینی گئی. انہیں یہ نہیں کوئی کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کی مدد کی. وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے جو انٹرفیئرنس کی وہ 2/3 PTI کو جو مل رہی تھی وہ چھین کے تو آپ لوگوں کو ایکسٹرا سیٹیں دی گئیں. اور وہ خواجہ آصف کا بیان بھی ہے کہ میں نے جنرل صاحب کو فون کیا, میں کہا جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں تو میرا انسان مطلب پھر میں بچ گیا. پھر وہ جنرل صاحب نے بڑی فنی سی اسٹیٹمنٹ ہے, 2013 میں ان کے پاس کتنی سیٹس تھی ریکارڈ نکالیے, 2008 میں کتنی تھی. 8 میں پہلی دفعہ MPA جو تھی وہ بنایا مجھے میاں نواز شریف صاحب نے.
تو میں اس جگہ موجود تھی جہاں عمران خان صاحب آتے تھے, میاں صاحب کی منتیں ترلے کرتے تھے, ہم اس میٹنگس میں موجود ہوتے تھے. تو وہ یوں میاں صاحب کی عمران خان صاحب کیوں منتیں ترلے کرتے تھے؟ یہ آپ تب کی بات کریں جب اے پی ڈی ایم کا دور تھا, تب کی بات ہے نا, 2008 کی, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی ماڈل ٹاؤن میں بہت ہیوی. جی 2007 کی بات کر رہی ہیں آپ. اور پھر وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب نے مجھے دھوکہ دیا, ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا, اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہو گیا, میاں صاحب آخری وقت پہ بے نظیر کے ساتھ مل کے تمام جو باتیں تو میاں نواز شریف اور بے نظیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, اکیلا عمران خان کے ساتھ فراڈ ہو گیا. جماعت اسلامی بھی تھی. نہیں بلا کے پراپر ان کو بتایا گیا, انفارم کیا گیا, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نہ مانوں والی رٹ تو آج بھی ماشاءاللہ جاری ہے ساری ہے. اچھا ریل صاحب یہ بتائیں نا کہ حلقے کے ایشوز کیا ہیں, حلقے میں ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ ہم جو سوشل میڈیا پر ایشوز ہوتے ہیں وہی حلقے میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, لوگوں کے عوام کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ ٹوٹل ڈفرینٹ. ان کے مسائل ہیں بے روزگاری, ان کے مسائل ہیں ان کی گلی محلے کی ڈیولپمنٹ, ان کے مسائل ہیں مہنگائی, ان کے مسائل ہیں ان کی بچوں کے لیے نوکریاں یا روزگار تلاش کرنا, بزنس کے لیے اچھا انوائرمنٹ کا. بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہے جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں. وہاں کے مسائل بہت عجیب ہیں, گھمبیر ہیں. 2008 سے 18 تک میں نے شہباز شریف کی لیڈرشپ میں بہت لرن بھی کیا, سیکھا, بہت ساری لیجسلیشن کی پائنیئر بھی ہوں, گراؤنڈ پر کام کیا. تو وہ مسائل اور تھے, لیکن اب وہ مسائل بہت گھمبیر ہو چکے ہیں. اس لیے تو بار بار بات کرتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کے سارے بات کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی آگے کی طرف لے کے جائیں عوام کو سہولت دینے کے لیے, لیکن اگر ہم گھراؤ جلاؤ اور فتنے فساد کی باتیں کریں گے تو ملک تک کی نہیں کر سکتے. اب تو نہیں آپ بیٹھنے لگے عمران خان کے ساتھ, اب تو آپ اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اتنے سارے آپ نے, وہ خان صاحب بتاتے ہیں کہ 100 کتنے مقدمے کیے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, خفیہ مقدمے ڈیتھ اسکواڈ تیار ہیں بھائی. ہاں یہ ڈیتھ اسکواڈ کے 2 ڈیتھ اسکواڈ تیار ہیں. آئی جیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ کام کر رہے ہیں آپ, تو نہیں مجھے لگتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا موڈ رکھتے ہیں. خان صاحب تو اور کہانی سنا رہے ہیں. ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خان صاحب ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ بھی مجھے ویسے عجیب, ٹیررسٹ کے خلاف ہم پہلے بھی تھے. دیکھیں رحیلہ جی, میں جو آپ مطلب پھر وہ ایک طرف ہم غلط طرف چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی ہائی جیکر بنایا گیا, ان کو بھی دہشت گرد بنا کر ہائی جیکنگ کیس کے اندر سزا دی گئی 99 کے بعد. آج 2023 میں آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے. مطلب سیاسی رہنماؤں کو دہشت گرد یا ہائی جیکر بنانے والی تو اور فورسز ہوتی ہیں. پہلے تو میں آپ کے لفظ سے اختلاف کروں گی. سیاسی رہنما ہوتا تو پہلے دن اپنی جو کیمپین تھی فساد والی اس کو خود لیڈ کرنے کے خود لیڈ کرتا, بجائے اس کے کہ کارکنوں کو کہتا کہ آپ سر پہ کفن باندھ کے تب آپ مارکیٹ میں آ جائیں. اب ہم نے پیٹرول بم بھی گرانے ہیں, ریاستی اداروں کے اوپر بھی گرانے ہیں, ہم نے جلاؤ گراؤ بھی کرنا ہے, ہم نے کنٹینرز رکھے, عمران خان کی سیفٹی بھی کرنی ہے, ہم پتھراؤ بھی کریں گے, گلیلیں ماریں گے, اگر ہمارے پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے. پولیس کو جس طرح سے بری طرح سے انہوں نے سنپ کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر حملے کیے, کیا مجھے سمجھتے ہیں وہ سیاسی رہنما کر سکتا ہے؟ وہ تو نہیں کر سکتا. یہ تو ٹیررسٹ کرے گا. جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کی, مجھے بتائیے میاں نواز شریف صاحب کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا, ان کو بہت ساری ان کے پاس اور بھی الزامات لگائے گئے. میاں نواز شریف نے کبھی کارکنوں کو نہیں کہا کہ آپ آئیں اور گھر پہ کسی کی بھی املاک پہ جلاؤ گراؤ کریں, آپ بم پیٹرول بم بنا کے پھینکیں, آپ کلاشنکوف لے کر آئیں, کیونکہ وہ سیاسی رہنما ہے. اگر آپ عمران خان کو سیاسی رہنما کہیں گے تو میں شدید قسم کا اختلاف کروں. اچھا لیکن اس میں یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا, یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے لیڈر جیل میں تھے یا ہاسپٹل آئے تو آپ کے تو کارکن ہی نہیں آتے تھے. جس طرح آج زمان پاک میں رش لگا ہوا ہے, آپ لوگ تو اس طرح نکلتے ہی نہیں تھے, تو وہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے آڈیو ساری بار آ چکی ہیں کہ کس طرح سے کارکنوں کا لایا جا رہا ہے. اس کے اندر کون سے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جماعت میں آپ انڈلج کر کے اب آپ ان کو جو ہے دکھا رہے ہیں سامنے. تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنا رول پلے نہیں کرتی. اگر آپ نے دیکھا ہو تو چیف جسٹس کی تحریک میں میاں نواز شریف صاحب نکلے, ان کے ساتھ چند ایک لوگ تھے, چند ایک گاڑیاں تھیں, ہم اس قافلے میں شامل تھے. جیسے ہی ٹکٹ ٹی وی پہ چلے کہ میاں نواز شریف صاحب چند گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ماڈل ٹاؤن سے, مجھے نہیں پتا دنیا کہاں سے آئی.